بسا اوقات لوگ محافل میلاد میں آنے والے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن رہے کہ یہ محافل جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے اپنی رحمت کے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ اور میلاد کیا ہے؟ بس اللہ کے رسول کا ذکر خیر، یعنی حضور کی محبت میں آپ کے فضائل و کمالات ہوں، آپ کے معجزات ہوں، یا آپ کی سیرت طیبہ ہو، آپ کے حسن اخلاق کی بات ہو، آپ کے جو شمائل ہیں ان کی بات ہو، آپ کے اصحاب ہیں یا آپ کے اہل بیت ہیں، کوئی بھی بات ہو، کسی کی بھی جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہو جائے اس کا ذکر خیر کیا جائے میلاد میں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہی میلاد ہے۔ میلاد النبی کے نام پر ہونے والے پروگرام، محفل کا نام دے دیں، اس کو آپ درس قرآن کہہ لیں، اس کو آپ میلاد کانفرنس کہہ دیں، کچھ بھی نام دے دیں، جس چیز کی بھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہو، اس محفل میں عنوان کوئی بھی ہو، لیکن اس کے اجزاء کیا ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محفل میں ہوتا کیا ہے۔ تو وجہ ممانعت پر بھی غور کریں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ منع ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ محفل میں ہوتا کیا ہے جو منع ہے، یعنی جو شریعت کی روح سے منع ہو۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اب تلاوت کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ یہ منع ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ کہ تلاوت سے تو منع کرنے کا کسی مسلمان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نعت ہے یا اللہ کی حمد ہے، تو کیا اللہ رب العزت کی تعریف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یعنی آپ کی تعریف، یہ کوئی غلط کام ہے؟ اب یہ تعریف کی اگر بات کی جائے تو قرآن میں اگر اللہ کے رسول کی تعریف ہو تو پھر، یعنی اگر قرآن کریم ہی حضور کے اوصاف بیان فرمائے، قرآن کیا بیان فرمائے؟ یہ تو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حضور کی ایک ایک ادا پر قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، لیکن سورہ بلد دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب قسم تو اس شہر کی کھائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تب مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ نہیں تھا؟ تب حجر اسود نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے قسم اس بات کے ساتھ مشروط کی کہ محبوب اس لیے قسم ہے کہ آپ مکہ میں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، تو سورتیں بھی جو قرآن کی نازل ہوئیں وہ مکی تھیں۔ حضور مکہ میں ہیں تو سورتوں کے نام مکی، یعنی ان کے ساتھ آ گیا کہ یہ مکی صورت ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ حضور مدینہ میں ہیں تو حضور کی وجہ سے صورت بھی مدنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے سب۔ حضور کی تعریف کرنا، آپ کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو اس لیے میلاد النبی کے جلسے میں، جلوس میں، پروگرام میں، محفل میں نعت پڑھنا، تلاوت کرنا اور پھر حضور کے فضائل کمالات بیان کی صورت میں، تقریر کی صورت میں کرنا، کسی چیز سے بھی کسی مسلمان کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔